الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحابہ کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ گرامی قدر حاضرین، میری آج کی اس مختصر نشست کا عنوان دنیائے انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ عمل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کے احترام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے عقیدہ میں شامل ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سابقہ انبیاء کی نبوت و رسالت ایک خاص قوم، محدود علاقے اور مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ اگرچہ کچھ احادیث میں انبیاء کرام کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان کے تفصیلی حالات بھی معلوم نہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے کچھ انبیاء کے حالات آپ کے سامنے ذکر کیے اور کچھ کے نہیں ذکر کیے۔ اب ان انبیاء کے حالات زندگی کے متعلق جہاں تاریخ خاموش ہے وہاں شریعت بھی خاموش ہے، اور دوسروں کی حالت یہ ہے کہ ایران کے مجوسیوں کی عقیدت کا مرکز زرتشت ہے، آج بھی لاکھوں لوگ اسے مانتے ہیں، مگر کوئی بھی مجوسی یقینی طور پر نہ اس کی ولادت کی جگہ بتا سکتا ہے، نہ اس کی وفات کی جگہ بتا سکتا ہے، نہ اس کی قومیت کا پتہ ہے، نہ مذہبی صحیفے کی اصلیت معلوم ہے۔ ہندوستان، چین، ترکستان اور برما کے لاکھوں لوگ بدھ کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کرتے ہیں، لیکن بدھ کی ولادت و وفات، بچپن و جوانی کے حالات اس کے ماننے والوں کو کیا معلوم ہوں گے؟ ابھی تک وہ اس کا زمانہ وجود متعین نہیں کر سکے۔ ہندوؤں کی 3000 سالہ برہم کی تہذیب و ثقافت کہیں بھی محفوظ نہیں۔ ہندو مذہب کا بانی نامعلوم ہے، ان کی قدیم تاریخی کتابوں کو وید اور موجودہ کتابوں کو قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کے مصنفین کا پتہ نہیں۔ آپ سکھ مت کو دیکھ لیجئے، اس مذہب کا نقطہ آغاز 16ویں صدی عیسوی ہے۔ اس کے بانی کا نام بابا گرو نانک ہے، جس کی ولادت ننکانہ صاحب پاکستان میں ہوئی، لیکن یہ چٹا سفید ان پڑھ تھا اور اس کا جانشین بھی موجود نہیں۔ شانتاؤ جاپان کا قومی مذہب ہے، لیکن اپنے ملک تک محدود رہا۔ تاؤ دھرم چین میں قائم ہوا، اس کے بانی کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، کب انتقال ہوا، مذہب و تاریخ دونوں خاموش ہیں۔ آریہ سماج نے ہندوستان و ایران کے لوگوں کی تو رہنمائی کی، لیکن عالمگیریت سے خالی رہا۔ یہودیت تاریخی اعتبار سے دنیا کا قدیم اور آسمانی مذہب ہے۔ یہ مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل تک پہنچا۔ بنی اسرائیل کے ہر خاندان
انسان کا الگ الگ دیوتا تھا، لیکن ان دیوتاؤں کی مستند تاریخ نامعلوم ہے۔ موجودہ دور میں یہودیوں کی مقدس ترین کتاب عہد نامہ عتیق ہے، لیکن اس کو مرتب کرنے کا زمانہ خود یہودی متفقہ طور پر طے نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، لیکن اس وقت زبور کا کوئی نسخہ مستقل طور پر دنیا میں موجود نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ مذاہب عالم میں عیسائیوں کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، لیکن ان کی کتاب انجیل بھی تعریف کا شکار ہوئی اور عیسائیت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی پر کوئی خاص اور تفصیلی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگرچہ اسرائیلی روایات میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ تمام حالات و واقعات ایک اولو العزم نبی کی شایانہ شان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان حضرات کی زندگیاں انسانیت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نبی کی زندگی ہر زمانے ہر صنف انسانی کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رونا ہنسنا، شادی بیان، بال بچے، نماز روزہ، سلو جنگ، سفر و حضر، خلوت و جلوت، طور طریقہ، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے خاندانی تعلقات بھی پوری وضاحت کے ساتھ معلوم اور محفوظ ہیں۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں تو نہیں دیکھ سکتے، تو کم از کم شمائل ترمذی کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور شکل صورت کا بیان ہے، آپ کے کنگھی کرنے کا بیان ہے، آپ کے مزاج اور سرما لگانے کا بیان ہے، آپ کے موضوع اور معالم کا بیان ہے، آپ کے خوشبو لگانے کا بیان ہے، آپ کے گریہ خدا کو تبسم کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق والے ہر شخص کو اجازت نہیں بلکہ حکم دے رکھا تھا، میرا جو قول سنو اور میرا جو حال دیکھو وہ سب کو بتا دو اور سب کو سنا دو۔ آمینہ کے لال سے شمسوں کا بر شرما گئے، آمینہ کے لال سے شمسوں کا بر شرما گئے، نور پھیلا فضا جھومی، نور پھیلا فضا جھومی، محمد آ گئے۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، کسی کو وہ ڈانٹتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے مذاق کرتا ہے تو کسی سے لڑتا اور جھگڑتا ہے۔ پھر بڑے سے بڑا انسان بھی اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ گھر کی باتیں باہر بتاتی پھرے، وہ اپنی نجی زندگی کو عام زندگی سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی لیڈر جو عام زندگی میں اپنے آپ کو انسانیت کے غمخوار اور غریبوں کے جانثار ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی بڑی گھناؤنی ہوتی ہے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو بھی حکم دے رکھا تھا، میرا جو قول سنو اور جو حال دیکھو سب کو سنا دو، اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی عام اجازت دی کہ میری ہر حال، میرے ہر حالت اور کیفیت منظر عام پر لے آؤ۔ اپنے جگروں اور مریضوں کو بھی اجازت دے رکھی تھی، جو کچھ سنو اور دیکھو سب کو سنا دو۔ ازواج مطہرات کو بھی عام اجازت تھی، میری ہر بات اور واقعہ برملا کہہ دو، خلوت میں جو کچھ دیکھو جلوت میں سب سے برملا بیان کر دو، رات کی تاریکی میں جو کچھ دیکھو دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، بند کوٹڑیوں میں جو کچھ دیکھو اسے کھلی چھتوں پر اتار کر کہہ دو۔ اس ابلا کی اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے، اپنی ذات پر اتنا وضو کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن عام کا نتیجہ آج ساری انسانیت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک باب کھلا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت کا باب، آپ کی عبادت کا باب، آپ کی نبوت کا باب، آپ کی تجارت کا باب، آپ کے سفر آخرت کا باب، آپ کے اخلاق کا باب، آپ کے جذبات کا باب، آپ کے سلوک عمل کا باب، آپ کی جوانی کا باب، آپ کی شادی کا باب، آپ کی بیماری کا باب، آپ کے سفر آخرت کا باب۔ آپ ہی فیصلہ کیجیے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل کیا ان بزرگوں کی زندگیوں کو بنایا جائے گا جن کے حضور حالات ہم تک پہنچے ہیں، یا اس عظیم انسان کی پاکیزہ زندگی کو نمونہ بنایا جائے گا جس کی ولادت سے وفات تک، شادی سے بچوں تک، تبارک سے شفاعت تک، شفاعت سے جنت تک، مکہ سے مدینہ تک، نبوت سے ختم نبوت تک، ہیرا کی رات سے اکاس کے بازار تک، غزوہ بدر سے تبوک تک، مسجد قباء سے مسجد نبی تک، الغرض محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ تک، تمام حالات کا ہم سب کو علم ہے۔ وہ عظیم انسان سوائے محمد کے دوسرا نہیں
سکتا، لہذا تمام انبیاء میں سے صرف آپ ہی کی سیرت عالمگیر نمونہ عمل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، سلام کا جس کا قرآن ہے، سلام ہے جس کی قرآن میں، سلام کا جس کا قرآن ہے، سلام ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان بھی۔